दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनाज़ा किन लोगों की जनाज़ा नहीं पढ़ी जाती है और जनाजे में क्या क्या शराइत होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैयत को दफन करने का जो शरई हुक्म है वो बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके आगे तक लोगों को पहुँचाएँ ताकि सारे लोगों को दीन की बातें मालूम हो जाएं। मैयत को दफन करने का शरई हुक्म क्या है? मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है और दफन करने से मुराद ये है कि गड्ढा खोदकर उसमें मैयत रखें और ऊपर तख्ते लगाकर मिट्टी भर दें। ये जायज़ नहीं कि मैयत को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ से दीवार कायम करके बंद कर दें, ऐसा नहीं है। मैयत को बाकायदा कब्र संदूक बनाकर या लहद की कब्र बनाकर उसमें दफन करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और बहुत से लोग मैयत को ज़मीन पर रख देते हैं, चारों तरफ से दीवार खींच देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मना फरमाया गया है शरीयत में। उसको बाकायदा दफन करना ये है फ़र्ज़ किफ़ाया। जो जनाजे में शामिल हो और तदफीन तक साथ रहे तो वो अज़ीमुश्शान सवाब का हक़दार होगा। चुनांचे हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत शहंशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजे के साथ चला और तदफीन तक यानी दफन तक साथ रहा, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे 3 क़िरात सवाब लिखेगा जिनमें से हर क़िरात की जबल उहद से बड़ा होगा। हर क़िरात जबल उहद पहाड़ से बड़ा होगा। कितना बड़ा सवाब है अपने किसी मोमिन भाई की दफन में शामिल होना और शुरू से लेकर आखिर तक उसके दफन में, कफन में, जनाजे में शामिल रहने से अल्लाह ताला 3 क़िरात सवाब अता फरमाएगा और हर क़िरात की मिक़दार उहद पहाड़ के बराबर होगी। हज़रात, तो हमें चाहिए कि हम खूब अपने भाइयों के जनाजे में शिरकत करें और आखिर तक जनाजे के साथ रहें, तदफीन तक, दफन तक साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें 3 क़िरात सवाब अता फरमाएगा। हर क़िरात की मिक़दार जो है उहद पहाड़ के बराबर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, कब्र की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से कब्र की 2 किस्में हैं, लहदी यानी बगली कब्र, शक यानी संदूक। लहदी उसे बगली कब्र भी कहते हैं। उसके तैयार करने का तरीका ये, संदूक नुमा गड्ढा खोद कर उसमें किबला की तरफ दीवार में इतनी जगह खोदें जिसमें मैयत को बआसानी रखा जा सके। ख्याल रहे, लहद सिर्फ सख्त ज़मीन में ही बनाई जा सकती है, नरम ज़मीन में नहीं बन सकती। और शक यानी संदूक बॉक्स की तरह होती है। उसका तरीका यह है कि पहले एक बड़ा चौकोर गड्ढा चंद इंच खोदें, यानी इतना गहरा खोदें उसमें सिलें रखी जा सकें, तख्ते रखे जा सकें। फिर उसके दरमियान में दूसरा चौकोर गड्ढा उससे छोटा जो लंबाई में मैयत के कद से कुछ ज़्यादा हो, चौड़ाई में मैयत के कद से आधा और गहराई में आदमी के कद के बराबर या सीना तक हो। लहद सुन्नत है, अगर ज़मीन उस काबिल हो तो यही करे और नरम हो तो संदूक में भी हर्ज नहीं है। ये 2 तरीक़ा की शरीयत ने कब्र बनाने का हुक्म दिया है, लहदी और संदूक, शक्की कब्र और लहदी कब्र। तदफीन का तरीका क्या है, यानी दफन करने का तरीका? जनाजा कब्र के करीब किबला की जानिब रखिए कि मुस्तहब है और मैयत को किबला की जानिब ही से कब्र में उतारें, काबे की जानिब से ही कब्र में उतारें। कब्र की पायतनी यानी पाँव की जानिब वाली जगह रखकर सर की तरफ ना लाएं। हस्बे ज़रूरत 2 या 3 और बेहतर यह है कि कवी और नेक आदमी कब्र में उतरें। 2 या 3 और नेक आदमी कब्र में मैयत को उतारने के लिए उतरें। औरत की मैयत महारिम उतारें, यानी जिन लोगों से उस औरत का निकाह हमेशा के लिए हराम था, जैसे भाई, बाप, बेटा वगैरह, ये ना हो तो दीगर रिश्तेदार, और ये भी ना हो तो परहेजगारों से उतरवाएं। औरत की मैयत को उतारने से लेकर तख्ता लगाने तक किसी कपड़े से छुपाए रखें। तो आजकल क्या देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर मैयत को कब्र में रखने के बाद उसका मुंह खोला जाता है, उसका आखिरी दीदार किया जाता है। अगर औरत है तो उसका मुंह देखना शरअन नाजायज़ है। कोई भी हजरात उस औरत का मुंह ना देखे। शरीयत ने हुक्म दिया है कि औरत को दफन से लेकर तख्ते लगाने तक एक कपड़े से ढांक ले ताकि कोई गैर महरम उस औरत पर नज़र ना डाल सके।
قبر میں اترتے وقت یہ دعا پڑھیں، جب ہم اپنے مردے کو قبر میں اتاریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ قبر میں اپنے مرنے والے کو اتارنے کی دعا ہے۔ تو میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ کعبے کی طرف ہو جائے۔ قبر میں میت کو اس طرح سے لٹائیں کہ سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کے پیٹھ کے نیچے نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ بسا بنا دیں اور ہاتھ کو کروٹ سے الگ رکھیں۔ جہاں اس میں دقت ہو تو چت لٹا کر منہ قبلہ کو کر دیں۔ اب اکثر یہی معمول ہوتا ہے کہ منہ خالی قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا سینہ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر معاذ اللہ منہ غیر قبلہ کی طرف رہا اور ایسا سخت ہو گیا کہ پھر نہیں سکتا تو چھوڑ دے اور زیادہ تکلیف نہ دے۔ اگر مردہ اکڑ گیا ہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہو رہا ہے تو اسے تکلیف نہ دے، ایسی ہی رکھ دیں۔ کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولیں تو بھی حرج نہیں۔ البتہ جہاں کفن کی بندش کھولنے سے سطر کھلنے اور عورت کی بے پردگی کا اندیشہ ہو تو ہرگز کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے قبلہ کی جانب ہوا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے کھولیں۔ عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ کسی نامحرم کی نظر چہرے پر نہ پڑے۔ کفن کی گرہ کھولنے والا یہ دعا پڑھے۔ کفن کی گرہ کھولتے ہیں ہم لوگ آگے اور پیچھے کی، تو اس کو گرہ کھولنے والے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال۔ قبر کچی اینٹوں سے بند کریں، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی تختے لگانا بھی جائز ہے۔ حضرات یہ قبر کے کچھ مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب قبر میں مٹی لگانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قبر میں مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ یہ ہے، حاضرین جنازہ میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے، میت کے قبر کے سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا ہے، یہ پہلی بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیں۔ دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے کہیں۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں۔ مسئلہ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ مسئلہ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا ہے؟ تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے، گیلی ہے، پانی ہے، زمین کے اندر پانی ہے، پسیب ہے تو حرج نہیں۔ اور اس صورت میں تابوت کے مصارف یعنی اخراجات اس مال میں سے لیے جائیں جو میت نے چھوڑا ہے۔ تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر مٹی کی لپائی کر دیں، غرض یہ کہ اندر کا حصہ لحد کی طرح ہو جائے۔ میت کی تدفین کہاں مستحب اور قبر کس جگہ بنانی بہتر ہے؟ جس شہر یا گاؤں میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ ایسی جگہ دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں، چونکہ ان سے مرنے والے کو فیض پہنچتا ہے۔ قبر میں اترنے والے کتنے اور کیسے ہونا چاہیے؟ قبر میں اترنے والے افراد 2 یا 3 جو مناسب ہوں، کوئی تعداد میں اس میں خاص نہیں ہے، اور بہتر یہ کہ کبھی نیک، طاقتور بھی ہونا چاہیے، نیک بھی ہونا چاہیے، امین بھی ہوں کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ قبر میں شجرہ عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ نیز کفن پر لکھنے کی کیا برکت ہے؟ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم
لکھنا جائز ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پیشتر یعنی پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ تو حضرات یہ کچھ مسائل میں نے آپ کو دفن کرنے کے تعلق سے بتائے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعد تدفین میت کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھیں اور سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک پائیں 3 کی جانب اور آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردہ کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، نیز مردہ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ تدفین کے بعد میت کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس سے منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، اس وقت شیطان میت کو سوالات کے جوابات میں بہکاتا ہے، جبکہ اذان دینے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان گونج مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن میں گئے، جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھ چکے اور وہ قبر میں اتارے گئے اور مٹی برابر کر دی گئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور ہم لوگ بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور ہم بھی دیر تک تکبیر پڑھتے رہے۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندہ صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کشادہ فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اہل سنت والجماعت قبر پر اذان اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری میت کو اس میں سکون ملے اور منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو اور شیطان کے سر سے وہ محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو اپنے مرنے والوں کی صحیح معنوں میں دفن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کر کے آگے تک لوگوں کو پہنچائیں اور اب آخرت کی اپنے انتظام کریں۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔